السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. حمد و ستائش اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا. آخر میں رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مجتبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج کے درس میں فضائل قرآن مجید کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. ابھی ہمارے درمیان سے رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہوا، لیکن اسی ماہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا. اللہ تعالی نے آسمانی کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب قرآن مجید کو مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک میں اتارا، بلکہ اس مبارک مہینے کی سب سے افضل رات لیلۃ القدر میں اسے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یکبارگی نازل فرمایا اور اسے بیت العزہ میں رکھ دیا. فرمان الہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. سورہ بقرہ آیت نمبر 185. وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں ہیں. اور فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. سورہ قدر آیت نمبر 1. ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا رمضان المبارک سے گہرا تعلق ہے. اس لیے اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے تھی. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ماہ میں خاص اہتمام فرماتے اور رمضان المبارک کی ہر رات حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید سناتے تھے. جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر.
وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينصرخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1902۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کے کام کرتے تھے، اور آپ سب سے زیادہ خیر کے کام رمضان المبارک میں کرتے، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے رمضان المبارک کی ہر رات کو ملتے، اور دوران ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن مجید سناتے۔ لہٰذا جب حضرت جبرائیل ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ جلدی کرتے ہوئے خیر کے کاموں کی طرف سبقت لے جاتے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان کتاب کے فضائل سماعت کر کے اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن مجید انتہائی عظیم کتاب ہے، اور اس کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام مبین ہے اور اس کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ اس کی عظمت مختلف انداز سے بیان فرماتا ہے، کہیں یوں فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 192 تا 196۔ یقیناً یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے، جس کو روح الامین نے آپ کے دل پر اتارا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ فصیح عربی زبان میں ہے اور اس کا ذکر پہلے صحیفوں میں بھی ہے، اور کہیں یوں فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 1۔ بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر حق و باطل میں فرق کرنے والا قرآن اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ ستاروں کے محل وقوع کی قسم اٹھا کر اس کتاب کو معزز کتاب قرار دیتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تنزیل من رب العالمین۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 75-80۔ میں ستاروں کے محل وقوع کی قسم کھاتا ہوں، اور اگر تم جانو تو یقیناً یہ بہت بڑی قسم ہے۔ یہ قرآن ایک بلند پایہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے، جسے پاکیزہ لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا۔ یہ رب العالمین کی نازل کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو کہیں الکتاب المبین، کہیں الکتاب الحکیم، کہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اور کہیں اس کی قسم کھا کر فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اور کہیں یاسین والقرآن الحکیم، اور کہیں صاد والقرآن ذی الذکر۔ الغرض یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے مختلف اوصاف ذکر کر کے اور اس کی قسم کھا کر اس کی عظمت کو واضح فرماتے ہیں تاکہ اس کے ماننے والے بھی اپنے دل کی گہرائی سے اس کی قدر و منزلت کا اعتراف کریں اور اس کو اپنا دستور حیات بنائیں۔
قرآن مجید بے مثال کتاب ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سب سے افضل کتاب ہے اور اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بار بار یہ چیلنج فرمایا کہ تمام فصحاء و بلغاء اکٹھے مل کر اس جیسی ایک صورت بھی لا کے دکھا دیں۔ پھر اس نے یہ کھلا اعلان کیا کہ تمام جن و انس مل کر بھی اس جیسا قرآن لانا چاہے تو نہیں لا سکتے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، سورہ اسراء نمبر 88۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انس و جن مل کر اس قرآن جیسا لانا چاہے تو یہ جیسا نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ قرآن مجید سیدھا راستہ دکھلاتا ہے۔ قرآن مجید دنیاوی اور اخروی بھلائیوں کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور ایسا مضبوط اور سیدھا راستہ دکھلاتا ہے جو انسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ فرمان الہی ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، سورہ اسراء آیت نمبر 10۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ نیز فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، سورہ مائدہ آیت نمبر 15 اور 16۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھلاتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید باطل کی آمیزش سے بالکل پاک اور شک و شبہ سے بالا تر کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، حامیم سجدہ آیت نمبر 41-42۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے پاس ذکر یعنی قرآن آیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، حالانکہ ایک زبردست کتاب ہے جس میں باطل نہ آگے سے راہ پا سکتا ہے اور نہ پیچھے سے، یہ حکمت والے اور لائق ستائش اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اسی طرح فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 2۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، سورہ حجر آیت نمبر 9۔ بے شک ہم نے ہی ذکر قرآن کو اتارا اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے قرآن مجید کو اتارتے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو آیات قرآنیہ پڑھ کر سناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں قرآن مجید کی نازل کی گئی آیات کو آپ بھول نہ جائیں، آپ جبرائیل امین علیہ السلام کی قرأت کے ساتھ ساتھ قرأت کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بیانه، سورہ قیامہ آیت نمبر 16 اور 16 تا 19۔
اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو، اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا ہمارے ذمے ہے۔ جب ہم وحی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو، پھر اس کے معنی کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اتھر میں محفوظ ہو جاتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے رہتے، یعنی مسلسل اسے دہراتے رہتے، جیسا کہ آغاز میں صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی آیات اپنے صحابہ کرام کو بھی سناتے، جو سننے کے بعد انہیں اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام میں سے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبان وحی مقرر کیا تھا، ان میں سے کسی کے ذریعے اتری ہوئی آیات یا صورتیں لکھوانے کا اہتمام کر دیتے۔ یوں قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی لکھا ہوا بھی تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سینوں میں بھی محفوظ تھا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حکم پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے متفرق چیزوں پر لکھا ہوا قرآن مجید یکجا جمع کر دیا، جو غیر مرتب صحیفوں کی شکل میں تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہم نے ان مختلف صحیفوں کو ایک ہی نسخہ میں مرتب کر دیا، پھر اس سے مختلف نسخے نقل کیے گئے اور انہیں پوری مملکت اسلامیہ میں پھیلا دیا گیا۔ اور آج بھی دنیا کے ہر کونے میں وہ مصحف موجود ہے، اور اگر اس کا ایک نسخہ مشرق سے اور دوسرا مغرب سے لے کر دونوں میں مقارنہ کیا جائے تو الفاظ کا فرق تو کجا ان میں زبر زیر کا فرق بھی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں قرآن مجید کے حفاظ موجود ہیں، اور مسلمانوں میں حفظ قرآن کا ایک ایسا جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ جیسا جذبہ دنیا کی کسی کتاب کو حفظ کرنے کے متعلق نہیں پایا جاتا۔ والدین اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرانا اپنی اور اپنی اولاد کے لیے سعادت مندی تصور کرتے ہیں۔ مساجد میں حفظ قرآن کا ایک نظام پایا جاتا ہے، اور دن رات اللہ کے گھروں میں اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے اور اسے حفظ کیا جاتا ہے۔ بچے تو بچے، حتیٰ کہ بڑی عمر کے لوگ بھی جو حافظ قرآن نہیں ہوتے، ان میں یہ تمنا ضرور ہوتی ہے کہ کاش وہ بھی قرآن حفظ کر لیتے۔ سو مسلمانوں کا قرآن مجید سے یہ لگاؤ اور اہتمام اس بات کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، اور وہ اپنے بندوں کے ذریعے اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ قرآن مجید میں شفا ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید دل کی اعتقادی بیماریوں مثلا کفر، شرک اور نفاق، اور اخلاقی بیماریوں مثلا حسد، بغض، کینہ اور حرص و لالچ کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، سورہ یونس آیت نمبر 57۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی، یہ دلوں کے امراض کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اسی طرح فرمایا، قل هو للذین آمنوا ھدی وشفا، حامیم سجدہ آیت نمبر 44۔ کہہ دیجئے کہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ نیز فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، سورہ اسراء نمبر 82۔ اور ہم قرآن سے جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے خسارہ میں تو اضافہ ہی کرتا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن مجید دل کی اعتقادی اور اخلاقی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفس فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء برکتها. صحیح بخاری حدیث نمبر 5016. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو اپنے اوپر معوذات پڑھ کر دم کرتے، پھر جب آپ کی بیماری میں شدت پیدا ہوئی تو میں آپ پر دم کرتی تھی، لیکن آپ ہی کا ہاتھ پکڑ کر آپ پر پھیرتی تھی، آپ کے ہاتھ کی برکت کی امید رکھتے ہوئے. یہ حدیث دلیل ہے معوذات پڑھ کر دم کرنے کی. اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھ کر بھی کسی بیمار پر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ عرب کے قبائل میں سے ایک قبیلہ کے ہاں آئے تو اس نے ان کی کوئی مہمان نوازی نہ کی. پھر ہوا یہ کہ ان کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا، چنانچہ انہوں نے اس کا ہر طرح سے علاج کیا لیکن اسے کوئی فائدہ نہ ہوا. آخر کار وہ صحابہ کرام کے ہاں آئے اور کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تو آپ میں سے کسی کے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا ہاں میں اسے دم کر سکتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ تم لوگ تو وہ ہو کہ تم نے ہماری مہمان نوازی ہی نہیں کی، اسی لیے میں اس وقت تک دم نہیں کروں گا جب تک تم ہمیں اس کا معاوضہ نہ دو. ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو کچھ بکریاں بطور معاوضہ دیں گے. چنانچہ وہ صحابی گئے اور اس پر سورہ فاتحہ کو پڑھا اور جس جگہ پر اس کو بچھو نے ڈسا تھا وہاں اس نے ہلکا سا تھوک دیا، اس سے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور انہوں نے جو بکریاں انہیں دینے کا وعدہ کیا تھا وہ انہیں دے دی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپس میں کہا کہ یہ بکریاں تقسیم کر لیں، تو جس صحابی نے دم کیا تھا اس نے کہا کہ نہیں، جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتے اس وقت تک کچھ بھی نہ کریں. چنانچہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پورا واقعہ پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اصبتم اقسموا واضربوا لی معکم سہما، تم نے ٹھیک کیا، لہٰذا تم یہ بکریاں آپس میں تقسیم کر لو اور میرا بھی حصہ نکالو. صحیح بخاری حدیث نمبر 2276. اور صحیح بخاری میں دوسری جگہ پر یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 5736. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مریض پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے تو اسے اللہ کے حکم سے شفا ہوگی، لہٰذا طب نبوی کے اس علاج سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. علامہ ابن قیم نے ذکر کیا ہے کہ اگر بندہ فاتحہ کے ساتھ اپنا علاج کرے تو اسے اس کی عجیب تاثیر نظر آئے گی. وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں کچھ عرصہ مقیم رہا، اس دوران مجھے ایسی مختلف بیماریاں آئیں کہ مجھے ان کے لیے نہ کوئی طبیب ملا اور نہ علاج میسر آیا. چنانچہ میں اپنا علاج سورہ فاتحہ کے ساتھ کرتا تھا جس کی مجھے عجیب تاثیر نظر آئی. پھر میں نے یہ علاج کئی لوگوں کو بتایا جنہیں درد وغیرہ کی کوئی تکلیف ہوتی تو ان میں سے بیشتر لوگ شفایاب ہو گئے. الجواب الکافی صفحہ نمبر 16. ایسا کیوں نہ ہو جبکہ سورۃ الفاتحہ ہی قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے. حضرت ابو سعید المعلّہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوا یہاں تک کہ میں نے نماز مکمل کر لی. پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما منعک ان تأتی، تمہیں کس بات نے میرے پاس آنے سے منع کیا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ ایمان والو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائے جو تمہارے لیے زندگی بخش ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد، کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ اس کے بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں بتلاؤں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذي اوتیتہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4647، اور صحیح بخاری میں دوسری جگہ پر یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 5006۔ وہ سورہ فاتحہ ہے، اور یہ وہی سورہ ہے جس کی 7 آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور یہی سورت وہ قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں۔ تلاوت قرآن مجید کی فضیلت۔ قرآن مجید دنیا میں اللہ تعالیٰ کی واحد کتاب ہے جس کی تلاوت کی جائے تو اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جو آدمی کتاب اللہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی اس جیسی 10 نیکیوں کی برابر ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا اور میم تیسرا ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 2910۔ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1337۔ تم قرآن پڑھتے رہا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ تلاوت قرآن سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1337 کہ تم قرآن پڑھتے رہا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ تلاوت قرآن سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 780۔ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن سیکھنے اور سکھلانے والے سب سے بہتر ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5027۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھلایا۔ دوسری روایت میں ارشاد فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، یقیناً تم میں سب سے افضل وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھلایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5028۔ یقیناً اور نافع بن عبد الحارث بیان کرتے ہیں کہ اسفان میں ان کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی جو انہیں مکہ مکرمہ کا ذمہ دار مقرر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اب آپ نے اہل وادی پر کس کو ذمہ دار مقرر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ابن ابزی کو۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا تو کیا آپ نے آزاد کردہ غلام کو ذمہ دار بنا دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
انه قاری لکتاب اللہ عز وجل وانه عالم بالفرائض، بے شک وہ قاری قرآن ہے اور وراثت کے احکام کا عالم بھی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خبردار، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندیاں نصیب کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو نیچے گرا دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 817۔ تو آج کے درس میں فضائل قرآن مجید کی مناسبت سے کچھ باتیں آئیں، بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔